بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. خطبات حرم مکی کے سلسلے کی ایک کڑی، خوبصورت کڑی اس کو کہیے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مورخہ 2 ربیع الثانی سن 1442 ہجری مطابق نومبر 29 سن 2019 کو فضیلت شیخ اسامہ ابن عبداللہ خیاط، خطیب، امام و خطیب مسجد الحرام مکۃ المکرمہ نے ایک خوبصورت، نہایت ہی بہت ہی قیمتی باتیں اپنے خطبے میں پیش کی ہیں. اور آج کے خطبے کا عنوان تھا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کیسے رکھا جائے اور اس کے فائدے کیا ہیں. میں آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواؤں گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. محترم فضیلت شیخ اسامہ ابن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن حبان کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے. ہمیں اللہ رب العالمین سے اچھا گمان اور اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھی امیدیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ وابستہ رکھنی چاہیے. تم میں سے کسی کی موت نہ ہو کہ وہ اس حالت میں کہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو. اے انسانوں، شیخ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اس طرح کی باتیں اور نصوص انسانوں کے لیے توقع اور امید کے دروازے کھولا کرتے ہیں. نیک اعمال اور اچھے اخلاق کو اپنا ساتھی بناؤ اور یاد رکھو کہ عمل کے بغیر حسن ظن ایک دھوکہ ہے. یہ نہایت ہی خوبصورت بات ہے. اس کو میں ایک بات پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شیخ عبداللہ خیاط نے فرمایا یاد رکھو کہ عمل کے بغیر حسن ظن ایک دھوکہ ہے. اگر آپ صرف حسن ظن رکھ کر بیٹھ جائیں اللہ رب العالمین سے اور عمل نہ کریں تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، اور آپ خود اپنے ساتھ دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور یہ سب صحت اور طاقت کی حالت میں ہونا چاہیے. امید اللہ رب العالمین سے، طاقت اور صحت، تمام چیزیں جب آپ کے پاس ہیں تب آپ حسن ظن اللہ رب العالمین سے رکھیں. اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کی کوئی خاص وجہ یا خاص واقعہ یا خاص وقت یا خاص ضرورت کے پیش نظر یا خاص زمانے میں یا خاص صورتحال کے ساتھ اسے محدود نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ سے ہم اس وقت امید رکھیں گے جب ہمارے پاس ہم کسی حادثات سے گزریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ رب العالمین سے آپ کا حسن ظن کا رشتہ اٹوٹ ہونا چاہیے. ایک بندے کو اپنے رب سے اس طرح حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اسے وہ معاف کر دے گا، اس کی تمام حاجات کو پوری فرما دے گا. اسی لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں اور ساری تکلیفوں اور برے سے برے حالات میں بھی اپنے رب سے حسن ظن رکھے. جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو، شیخ عبداللہ خیاط نے فرمایا کہ جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو یا آفت میں مبتلا ہو یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہو یا اس کا کوئی ہر دل عزیز فوت ہو گیا ہو تو وہ ہرگز بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے نہ امید ہو، بلکہ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو مصیبت اسے آئی ہے اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. اس کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اس کے تمام
حالات کو مقام کو بلند کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی جو کہ چھوٹی آ گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ کھوئی ہوئی چیز سے بہتر کوئی چیز اللہ رب العالمین آپ کو نواز دے، جیسے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اسے مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اسے اللہ رب العالمین نوازتا رہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک پیش کرتے ہیں کہ بڑا ثواب بھی بڑی آزمائش کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزماتا ہے، جو اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو زندگی کو کالے چشموں سے دیکھتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے کہ ان کی مصیبت کی گھڑی لمبی ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے وہ ہلاکت کے دانے پر پہنچ چکے ہیں، مصیبت بڑھتی رہیں گی، آزمائشوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، شیخی فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے سوء ظن رکھنے کے برابر ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہیں، یہ پریشانی جو آئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ رکھنا یہ نا امیدی کی علامت ہے، نہ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں شیخ نے فرمایا، اور نہ ہی پرہیزگاروں کی خصلتیں ہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں کے کتنے ہی خوف کو اللہ رب العالمین خوف کو اطمینان میں، فقر کو مالداری میں، بدحالی کو خوشحالی میں، اور پریشانی والے دنوں کو رفعت، رحمت، راحت اور مغفرت سے بدل دیا کرتا ہے۔ حضرت عتیبہ ابن غزوان نے اپنے خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ میں ان 7 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ہماری باچھیں چھل گئیں، مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اپنے اور سعد ابن مالک کے درمیان اسے تقسیم کر لیا۔ اس چادر کے میں نے 2 حصے کر لیے، آدھے کا میں نے تہمت بنا لیا اور آدھے کا سعد ابن مالک نے تہمت بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج حضرت عتبہ یہ فرماتے ہیں کہ اور آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس طرح کے ماضی اور حال کی بہت سی مثالیں جو یہاں بیان کرنے کی نہیں جا سکتی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اور شیخ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، وہ حدیث جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی اور مصیبت، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اکبر، اسے اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس میں جیسا کہ اہل علم نے فرمایا ہے کہ ہر مومن کے لیے اس میں خوشخبری ہے، عظیم خوشخبری ہے اور خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اکثر بیماری یا غم وغیرہ کی وجہ سے، تکلیف جسمانی ہو یا قلبی، یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حالانکہ کفارہ صرف سچی توبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جا رہا ہو تو 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، دوسرے رمضان کے درمیان میں ہونے والے تمام گناہ، یہ ساری چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کے مٹانے کا
سبب بنتی ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی عظیم پیغام آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ عبداللہ الخیاط حفظہ اللہ نے مسجد الحرام مکہ المکرمہ سے خطبے کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس میں جو باتیں مناسب سمجھیں، جو خوبصورت چیزیں، نصیحتیں میں نے مناسب سمجھی کہ میں آپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، اس امید پر کہ آپ یہ سوچیں گے جب جب آپ کو کانٹا لگے، جب جب آپ کو تکلیف پہنچے، جب جب کسی رشتہ دار سے آپ کو تکلیف پہنچے، وہ تکلیف چاہے جسمانی ہو یا قلبی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، ہر وہ تکلیف جس سے ایک بندہ تکلیف اور ایذا محسوس کرتا ہے، رنج اور الم محسوس کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، کمزوروں کو طاقت عطا فرمائے، جو بے حالت پریشان ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا لیں، اور دیکھتے رہیں نور ٹی وی جدہ۔